اسی لیے میں اس وقت تقریباً یورپ میں تھا، تو ایک جگہ ہے وہاں لیورپول ایک جگہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، تو ہم دوست جا رہے تھے، تو میری گاڑی جو چلاتے ہیں نا وہ حاجی موسیٰ پٹیل، اللہ ان کو خوش رکھے، بڑا ہی اللہ والا اور نیک آدمی ہے، وہ صرف میرے لیے بیچارہ پھر چھٹیاں کر لیتا ہے اپنی نوکری سے، اور ہمیں اس کے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ والا بندہ ہے، اور لندن کا گویا کہ گرداور لگا ہوا ہے، ایک ایک انچ کو جانتا ہے، چونکہ پہلے وہ ٹرک چلاتا تھا، کمپنی کے مال سپلائی کرتا تھا، تو پھر وہ ہمیں کہتا ہے جی ہم انشاءاللہ یہ نماز فلاں مسجد میں پڑھیں گے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ 50 میل کے بعد مسجد ہے، اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اس نے مجھے بتلایا ایک جگہ کہ حضرت یہ وہ جگہ ہے، یہاں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ایک بہت بڑا گرجا، میں نے کہا ہاں عیسائیوں کے ہوتے ہیں وہ گرجے کہلاتے ہیں، تو کبھی کبھی میں تقریر میں بڑے آرام سے کہتا تھا گرجا، ان کو سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن بہت بعد میں پھر ان کو سمجھ آئی کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یعنی گرجا بس۔ تو اس نے کہا جی کہ یہاں پر تبلیغی جماعت کے کچھ 4 بندے آئے، وہاں اتنی سردی ہے نعوذ باللہ کہ نقطہ ان جماعت سے بھی نیچے، 0 سے بھی نیچے۔ اب وہ مسجد ڈھونڈ رہے، مسجد کہاں ملے بھئی ان علاقوں میں، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی گرجا ہے، انہوں نے کہا کچھ وہ ہے تو ان کا عبادت خانہ نا، وہ گئے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پادری صاحب ان کے جو تھے وہ نکل آئے، انہوں نے کہا کیا بات، دیکھا داڑھی والے ہیں، بیگ کندھوں میں رکھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، اور یہاں کوئی ہمیں مسجد نہیں ملی ٹھہرنے کے لیے، اگر آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنے اس گرجے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، چونکہ ورنہ باہر تو ہم مر جائیں گے سردی میں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کون ہے، چونکہ وہ ان کا مولوی تھا نا، پادری تھا نا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ حضرات میں اجازت دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، نہ تو یہاں میرے اس مقصد میں کوئی تم تبلیغ کرو گے، نہ تقریر کرو گے، اور نہ گشت پہ جاؤ گے، نہ کسی کو تبلیغ کر کے یہاں لے آؤ گے، بس تم اپنی رات گزارو، اور پھر آرام سے صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں، اور یہ سارا کچن ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز جو مرضی ہے پکاؤ کھاؤ، اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ٹھیک ہے، شرط منظور ہے، ہم نے تو رات گزارنی ہے، کہاں ہم گشت پہ جائیں گے اور کہاں کسی کو یہاں لے آئیں گے۔ بہرحال انہوں نے کھانا وانا بنایا، کھایا، نمازیں پڑھی، پھر رات کو تہجد کے لیے اٹھے، تو ان کا جو امیر تھا نا جی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بھائی دیکھو، اس پادری نے، چاہے یہ کوئی بھی ہے، یہ عیسائی ہے یا کافر ہے، اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، اس نے ہمارے لیے اپنے مرکز کا دروازہ کھول دیا، اب مہمان خانہ کھول دیا، ہمارے سونے کے لیے بستر، بیڈ، کھانے مہیا کیے ہیں، اب تم دعا کرو، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے کیا اللہ اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھول دے۔ اب وہ رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، وہ پادری جو تھا نا وہ چھپ کے سن رہا ہے، یا اس نے کوئی سسٹم ایسا رکھا ہوا تھا کہ وہ سن لیتا تھا۔ صبح کی نماز پڑھی، ناشتہ کیا، وہ آ گیا، انہوں نے کہا حضرات میں نے رات سنا ہے کہ آپ میرے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی آپ کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اچھا بات سنو، مجھے کلمہ پڑھا دو، آپ کو ہم سے اتنی ہمدردی ہو گا، کیوں ہمدردی نہ ہو بھائی، تم انسان ہو، مولوی ہو، ان کے عالم ہو، احبار ہو، اور اللہ تو ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہماری طرف، ہم اسی بات میں اتفاق کر رہے ہیں، اللہ کی توحید پر، انبیاء کی نبوت اور رسالت پر۔ تو اس نے کہا دیکھو میری ایک شرط ہے کہ میرے اسلام کے بارے میں کسی کو بتلانا نہیں۔ نے کہا اتنی جلدی تمہیں اثر کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں حضور پاک کی گیا،
اور حضور پاک نے فرمایا یار ان بندوں کو دیکھ کر بھی تمہیں دین اسلام سمجھ نہیں آیا؟ تو بس میرے لیے اس سے بڑی ہدایت کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ میری بات کسی کو نہ بتلائیں، لیکن میں انشاءاللہ صرف خود مسلمان نہیں، اسلام کے لیے کام کروں گا۔ انہوں نے کہا جی اس بندے نے اتنی محنت کی کہ اپنے پورے حلقے کو کلمہ پڑھا دیا، اور آج ان کے اسی مرکز سے لاکھوں پاؤنڈ جو ہے ہمارے مدرسوں کو اور دینی اداروں کو چندہ جاتا ہے۔ اب اس نے اعلان کر دیا ہے کھل کے، جب اس کے سارے نوازی ٹھیک ہو گئے پھر اس کو کسی کا کیا ڈر تھا؟ تو اس لیے جب آپ ہمدردی کریں گے تو اس وقت اثر ہوگا۔ ابھی مجھے 2 دن پہلے مولانا کلیم اللہ صاحب صدیقی جو ہیں فرما رہے تھے کہ ہم شاید دیوبند کے علاقے میں یا کسی جگہ پھلت میں بیٹھے تھے کہ وہاں ایک بھنگی جو ہے نا وہ نالیاں صاف کر رہا تھا۔ جب ہمارا ناشتہ آیا میں نے کہا بھی اس بھنگی کو بلاؤ، اس کو بلایا، وہ بیچارہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، وہ درد تھا، اور بھنگی نے کہا ہاتھ دھو بھائی، اور نے کہا حضرت میں تو ہندو ہوں، اور ہم نے کہا بھائی بندے ہو کہ نہیں ہو؟ نے کہا بندہ تو ہوں۔ انہوں نے کہا ہاتھ دھو۔ انہوں نے کہا اس نے ہاتھ دھوئے، میں نے اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو ناشتہ کرایا اور ایک ایک لقمہ توڑ کے ان کو دیتا تھا منہ میں۔ جب ہم نے ناشتہ واشتہ کر لیا، اس نے کہا حضرت آپ مہربانی کریں آپ کتنی دیر یہاں رہیں گے؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ باقی ہے۔ انہوں نے کہا بس 1 گھنٹے میں آ جاتا ہوں۔ وہ گیا، اس نے غسل کیا، اپنی بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی، لڑکیوں سب کو لے کے، انہوں نے کہا جی سب کو کلمہ پڑھا۔ آج ہمیں سمجھ آیا ہے کہ اسلام میں اتنی ہمدردی ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے، اسلام تو مذہب ہی ایسا ہے کہ بلال بھی میرے مدنی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ وہاں تو غلام کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، اور بلال کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت ہی نہیں۔ دعوت زبان سے نہیں، آپ عمل سے دعوت دیں لوگوں کو، پتہ لگ۔ یہی وجہ ہے نا کہ دیکھو کہ یہاں سے صحابہ نکلے ہیں مدینہ منورہ سے پوری دنیا میں، جہاں جہاں صحابہ گئے اسلام پہنچ گیا۔ چائنا میں 7 صحابہ گئے، آج بھی وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ان کی قبریں بھی بیجنگ میں ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ ان کا لباس، ان کا طرز، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا سنت نبی کے مطابق، لوگ دیکھ کے بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور آج ہم جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں تو ہمارے ہر بڑا آدمی جو ہے وہ ایسے سوٹ پہنے گا اور ٹائی لگائے گا، وہ انگریزوں سے بھی بڑا انگریز نظر آتا ہے، تو کسی کو کیا پتا کہ یہ مسلمان ہے؟ انہی کی طرح سوٹ پہنتا ہے، انہی کی طرح سگار پیتا ہے، انہی کی طرح شراب پیتا ہے، انہی کی طرح ہوٹلوں میں جا کے ڈانس کرتا ہے، تو کون سمجھے کہ یہ مسلمان ہے اور کیسے اسلام کا اثر ہو؟ دیکھیں قوم عاد جب انتہا پہ پہنچ گئی اللہ کا عذاب آ گیا، قوم سمود جب انتہا پہ پہنچ گئی تو اللہ کا عذاب آ گیا، قوم لوط جب گناہوں میں انتہا پہ پہنچ گئی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ ایسے عذاب نہیں دیتے ہیں کہ کافر اہل حدیث کو مار ڈالو، نہیں، اور نہ دین میں کوئی جبر ہے کہ اس کی تلوار کندھے پہ رکھو اور کہو پڑھو کلمہ۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک پٹھان ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے پٹھان بھائی ہوتے تو بادشاہ ہے نا جی، تو بیٹھا ہوا تھا ٹرین میں، ساتھ ایک ہندو بیٹھا تھا، پتہ نہیں پٹھان کو کیا خیال آ گیا، اس نے کہا کچھ کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا خان صاحب میں ہندو ہوں، مجھے کیا پتا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اور نے کہا کہ دیکھو کلمہ پڑھو ورنہ اٹھا کے تم کو گاڑی سے نیچے پھینکے گا۔ وہ ڈر گیا بیچارہ، اس نے کہا اچھا خان صاحب میں کلمہ پڑھا، کہا کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ ہمارا حال تو وہ ہو گیا، کسی کو جو کہو نماز پڑھو، جب تمہیں نہیں آتی نماز تو کسی کو پڑھاؤ گے کیا؟ بیوی کو کہو نماز پڑھو، تمہیں پہلے خود آتی ہے، تمہیں خود دعا قنوت آتی ہے کہ بیوی سے دعائے قنوت سنو، تمہیں نہیں آتی، پردہ رکھا ہوا ہے، تم اس کو نہیں کہتے، وہ تم کو نہیں کہتی، نماز دونوں نہیں پڑھتے، گھر برباد ہو گئے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کا قرآن نہ ہو اور نماز نہ ہو وہ گھر مردہ ہوتی ہے۔